سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نعمان یعنی عرفہ کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت یعنی ان کی اولاد سے مضبوط عہد لیا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے وہ ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور ان کو آپ علیہ السلام کے سامنے چوٹیوں کی طرح بکھیر دیا، اور پھر ان سے آمنے سامنے کلام کرتے ہوئے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہل یہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو روحوں کی شکل میں جمع کیا، پھر ان کی تصویریں بنا کر ان کو بلوایا، بس یہ بولے، پھر ان سے ایک مضبوط عہد لیا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا اور کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں، اور میں تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ جان لو کہ میرے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب، بس تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، عنقریب میں تمہاری طرف اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا، وہ تمہیں میرے وعدے اور میثاق کو یاد کرائیں گے، اور میں تم پر کتابیں بھی نازل کروں گا۔ ان سب نے جواباً کہا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ بس انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنمی آدمی سے کہا جائے گا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ زمین پر جو چیزیں بھی ہیں، کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا جبکہ تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے انکار کر دیا تھا اور اسی چیز پر ڈٹ گیا کہ تو نے میرے ساتھ شرک ہی کرنا ہے۔ عبد الرحمن بن غنم، جن کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو فقہ کی تعلیم دینے کے لیے شام بھیجا تھا، بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے یافور نامی گدھے پر سوار ہوئے، اس کی رسی کھجور کے پتوں کی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ چلیں، میں پیدل ہی ٹھیک ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم سوار ہو جاؤ، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہو گیا، ہوا یوں کہ گدھا گر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسکرانے لگے، اور میں دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا۔ پھر دوسری اور تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا اور کوڑے یا چھڑی کے ساتھ میری کمر پر مارا اور فرمایا، معاذ کیا تو جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بے شک اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کو چلے اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور میری کمر پر مارا اور فرمایا اے معاذ کی ماں کے بیٹے، کیا تم یہ جانتے ہو کہ اگر بندے ایسے ہی کریں تو اللہ تعالیٰ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بے شک جب بندے ایسے ہی کریں تو ان کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ حدیث نمبر 4 مسند احمد۔